آپ جانتے ہیں کہ جس گھر میں چیونٹیاں نکلنا بند نہ ہو وہ کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ کیونکہ چیونٹی ایک ننھا سا کیڑا ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، بلکہ چیونٹیوں کے نام سے ایک پوری سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یعنی سورہ نمل۔ یاد رہے کہ نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، جس گھر میں چیونٹیاں ہوتی ہیں تو اس گھر کے لوگ عموماً ان چیونٹیوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور طرح طرح کے ٹوٹکے اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ گھر سے چیونٹیوں کو بھگایا جا سکے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس گھر کے حوالے سے ایک عجیب حقیقت بتانے جا رہا ہوں جس گھر سے چیونٹیاں نکلنا بند نہیں ہوتی ہیں۔ یہ حقیقت جاننے کے لیے آپ کو چیونٹیوں کے ساتھ جو دشمنی ہے نا پھر وہ ختم کرنا ہوگی۔ یہ حقیقت جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے میری اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جس گھر میں چیونٹیاں نکلنا بند نہ ہو، لیکن پہلے آپ کو چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اللہ کی قدرت کے نظارے فرما رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک چیونٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا، رزق تھا، اور یہ اس خوراک کو دانہ لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے کہ چیونٹی چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلتے ہوئے دریا کے کنارے جا پہنچی۔ اس دوران ایک عجیب واقعہ آپ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ جب یہ چیونٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور منہ کھولا، چیونٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور پھر مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سب منظر اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مینڈک باہر آیا، اس نے پھر منہ کھولا اور چیونٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چیونٹی جب مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا، ایک رزق تھا جو اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند سب سے بات کیا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے چیونٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم منہ میں دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ تو یہ چیونٹی کہنے لگی، اے اللہ کے پیغمبر، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے اور یہ پتھر اندر سے خالی ہے اور اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہی اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر ڈیٹیل کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ قادر مطلق نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے اور مینڈک روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس لے کر جاتا ہے اور وہ مینڈک اپنا منہ پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے۔ میں اس کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں، وہ دانہ جو میرے منہ میں ہوتا ہے وہ اناج میں اس کے پاس کیڑے کے پاس رکھ دیتی ہوں اور یہ مینڈک میرا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں اور یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کبھی کوئی گفتگو سنی ہے؟ تو چیونٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا اور فرمایا کہ اس کی گفتگو کیا ہے، وہ کیڑا کہتا کیا ہے آخرکار؟ چیونٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے کہ اے وہ ذات جس نے سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بھولا، اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو بھی مت بھولنا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ گھر میں چیونٹیوں کا مسلسل نکلنا کس بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو غور سے سنیے گا کہ اہل دانش کے مطابق جس گھر سے چیونٹیاں نکلنا بند نہ ہو تو اس بات کی نشانی ہے کہ وہاں رزق کی فراوانی ہوگی۔ آپ خود ہی سوچ لیں، ہمارے گھروں میں موجود چیونٹیاں ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ان کو بھگانے کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی ایسے ٹوٹکے تلاش کرتی رہتی ہیں کہ جن سے چیونٹیاں ختم ہو جائیں۔ تو خدارا ایسا مت کیجیے، اپنے گھروں سے چیونٹیوں کو مت نکالیے، یہ آپ کے گھر کے رزق کی فراوانی کی وجہ سے ہے اور اپنے حصے کے رزق کے لیے یہ آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے یہ کہ چیونٹیوں کو خطرناک طرح کی ادویات کے ساتھ تلف نہ کیا جائے، ختم نہ کیا جائے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کی فراوانی کی جانب اشارہ کرتی ہیں اور ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ نے گھر میں چیونٹیوں کی موجودگی کے حوالے سے یہ دلچسپ حقیقت جان لی ہے نا، چلیے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چیونٹی کا واقعہ بھی سناتے ہیں جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر چلے تو ایک جنگل پر گزر ہوا جہاں چیونٹیوں کا لشکر تھا۔ تو لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے یہ کہا کہ جاؤ اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان چلتا ہوا تمہیں رون ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اس چیونٹی کا نام ہرمز تھا
اور یہ بنو شوبان جو ہے ان کے قبیلے سے تھی اور تھی بھی لنگڑی. خوف ہوا کہ کہیں روندی نہ جائے. یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آ گئی اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر جو تم نے مجھے انعام کیے ہیں, مثلا پرندوں اور حیوانوں کی زبان سکھا دینا وغیرہ. جو نعمتیں تو نے میرے والدین پر کی ہیں وہ مسلمان مومن ہوئے وغیرہ, اور مجھے نیک عمل کرنے کی تلقین بھی دے جس سے تو خوش ہو, اور میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفقا میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں. یہ دعا تھی. ٹھیک ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے اس کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی. تو میرے بھائیوں, اللہ کو اس چونٹی کی ادا بہت ہی پسند آئی اور اس نے اپنے قبیلے کی باقی چونٹیوں کی فکر کی. لہٰذا اللہ رب العزت اور چونٹی کا تذکرہ اپنے مبارک جو ہے نا کتاب قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اس چونٹی کی نام کی پوری قرآن پاک میں ایک سورہ نازل فرمائی